نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست حکومت عطا کی جس کا شہرہ دنیا بھر میں تھا، مگر اس کے بعد ان میں اخلاقی زوال آ گیا۔ انہیں ہر طرح کی اخلاقی خرابیاں اور شرک پھیل گیا۔ انہیں پیغمبروں نے بہت سمجھایا مگر یہ باز نہیں آئے اور اسی وجہ سے ان کی سلطنت کمزور ہو گئی۔ جس وقت حضرت یرمیہ کی بعثت ہوئی تو بنی اسرائیل اس دور کی عظیم سپر پاور عراق کے اشوری سلطنت اور اس کے حکمران بخت نصر کے باج گزار تھے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ ان میں شرک عام تھا اور زنا معمولی سی بات تھی۔ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ یہ لوگ بدترین ظلم و ستم کا معاملہ کرتے، سود خوری اور غلامی کی لعنتیں عام تھیں۔ ایک طرف تو اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف سیاسی امنگیں بھی عروج پر تھیں۔ ہر طرف بخت نصر کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھایا جا رہا تھا۔ ان کے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کی ساری توجہ اس بات پر تھی کہ سیاسی محکومی سے نجات مل جائے۔ قوم کی اصلاح، اخلاقی تعمیر اور ایمانی قوت جیسی چیزیں کہیں زیر بحث نہ تھیں۔ مذہب کے نام پر صرف ظواہر کا زور تھا، ایمان و اخلاق اور عمل صالح کی کوئی وقت نہ تھی۔ ایسے میں حضرت یرمیہ اٹھے اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ایمان و اخلاق کی صدا کو بلند کیا۔ انہوں نے اہل مذہب اور اہل سیاست کو ان کے رویے پر تنقید کا نشانہ بنایا، ان کی اخلاقی کمزوریوں، شرک اور دیگر جرائم پر انہیں متنبہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی قوم کو سختی سے اس بات پر بھی متنبہ کیا کہ وہ بخت نصر کے خلاف بغاوت کا خیال دل سے نکال دیں۔ انہیں سمجھایا کہ جذبات میں آ کر اگر انہوں نے یہ حماقت کی تو بخت نصر قہر الہی بن کر ان پر نازل ہو جائے گا، مگر ان کی قوم باز نہ آئی۔ اس نے انہیں کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور پھر جیل میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے بخت نصر کے خلاف بغاوت کی جس کے نتیجے میں بخت نصر نے حملہ کیا۔ 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا اور 6 لاکھ کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، پورا شہر خاک و خوں میں بدل گیا، اور قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ حملہ آور لوگ دراصل قہر الہی تھے کیونکہ بنی اسرائیل نے زمین میں فساد مچا رکھا تھا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ صالح نے غالباً میرے خیالات پڑھ کر کہا، ٹھیک یہی کام تمہارے زمانے میں تمہاری قوم کر رہی تھی۔ وہ علم، تعلیم، ایمان، اخلاق میں بدترین پستی کا شکار تھی، مگر اس کے نام نہاد رہنما اسے یہی سمجھاتے رہے کہ ساری خرابی وقت کی سپر پاورز اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ہے۔ ایمان و اخلاق کی اصلاح کرنے کے بجائے سیاسی غلبے اور اقتدار ہی کو منزل بنا لیا گیا۔ ملاوٹ اور کرپشن، ناجائز منافع خوری، منافقت اور شرک قوم کا اصل مسئلہ تھے۔ ختم نبوت کے بعد ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچاتے، مگر ان لوگوں نے قوم کی اصلاح اور غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے بجائے غیر مسلموں سے نفرت کو اپنا وتیرہ بنا لیا، ان کے خلاف جنگ و جدل کا محاذ کھود دیا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل نے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے بخت نصر کے خلاف محاذ کھولا تھا، چنانچہ بنی اسرائیل کی طرح انہوں نے بھی اس عمل کا نتیجہ بھگتا۔ اسی اثنا میں اعلان ہوا یرمیہ کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر میں یرمیہ علیہ السلام کچھ فرشتوں کی معیت میں تشریف لائے۔ وہ عرش کے سامنے کھڑے ہو گئے مگر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مقدمہ خود پیش کریں گے۔ صالح نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ آسمان پر ایک فلم چلنے لگی اور تمام نگاہیں ان مناظر کو دیکھنے کے لیے اوپر کی طرف اٹھ گئیں۔
یہ ایک عظیم تباہی کا منظر تھا، ہر طرف آگ بھڑک رہی تھی، شعلوں کا رقص جاری تھا، جلتے ہوئے مکانات، املاک سے اٹھنے والے سیاہ بادل آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، فضا میں آہیں، چیخیں اور سسکیاں بلند ہو رہی تھیں، زمین بے گناہوں اور گناہ گاروں کے خون سے رنگی ہوئی تھی، انسانوں کو بے دریغ مارا جا رہا تھا، گھروں کو لوٹا جا رہا تھا، خواتین کی ناموس گلی کوچوں میں پامال ہو رہی تھی، یروشلم کی گلیوں میں ہر طرف عراق کے طاقتور ترین حکمران بخت نصر کے فوجی دندناتے پھر رہے تھے، اور ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، بنی اسرائیل کے اس مقدس ترین شہر اور اس کے باسیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ اسی افراتفری اور ہنگامے میں کچھ سپاہی ایک کمانڈر کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار تیزی سے ایک سمت بڑھے جا رہے تھے، شہر کے کونے میں بنے جیل خانے کے قریب پہنچ کر وہ رکے اور اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا کمانڈر آگے بڑھا اور جیل خانے میں موجود قیدیوں کی سمت دیکھتے ہوئے بولا، تم میں سے یرمیاہ کون ہے؟ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں آیا، لیکن تمام قیدیوں کی نظریں ایک پنجرے کی طرف اٹھ گئیں، جہاں ایک قیدی کو پنجرے کے اندر انتہائی بے رحمی سے رسیوں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا۔ کمانڈر کو اپنے سوالات کا جواب مل گیا۔ اس نے سپاہیوں کی سمت دیکھا، وہ تیزی سے آگے بڑھے، پنجرے کو کھولا اور یرمیاہ نبی کو رسیوں کی قید سے رہائی دلائی۔ وہ اتنے نڈھال تھے کہ زمین پر گر پڑے۔ کمانڈر ان کی سمت بڑھا، وہ ان کے سامنے پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور نرمی سے پوچھا، یرمیاہ تم ٹھیک ہو؟ قیدی نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، مگر شدت ضعف سے ان کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ کمانڈر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فخر کے ساتھ کہا، یرمیاہ تمہاری پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ ہمارے بادشاہ بخت نصر شاہ عراق نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، آدھی آبادی قتل ہو گئی اور آدھی آبادی کو ہم غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، مگر تمہارے لیے بادشاہ کا خصوصی حکم ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تم ایک سچے آدمی ہو، تم نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئی، اور اب اس نے اس کی سزا بھگت لی۔ آپ دیکھیں یہاں پر مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے جو ہم لوگوں نے کل کے لیکچر میں پڑھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اس کو الہام کر دیا ہے تقوی کا بھی اور فجور کا بھی۔ اللہ نے اچھے اور برے، غلط صحیح کی تمیز کروا دی۔ یہ نان مسلم تھے، یہ مومن نہیں تھے، یہ نان مسلم تھے، اور ان کو پتا تھا کہ جس کی پیشن گوئی سچ ہوئی وہ سچا ہے۔ تو جس نے پوری یروشلم کو تباہ کیا، اس نے کیا کہا کہ اس بندے کو چھوڑ دو کیونکہ اس کی پیشن گوئی سچی ہے، یہ آدمی سچا ہے، اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایک سچا مومن نقصان نہیں دے گا۔ یہ وہ کہہ کر پیچھے مڑا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، یرمیاہ کو چھوڑ دو اور باقی قیدیوں کو قتل کر دو۔ اس کے بعد اس شہر کے آدمیوں کے لہو سے اپنی پیاس بجھاؤ اور ان کی عورتوں سے اپنے خون کی گرمی کو ٹھنڈا کرو۔ جو چیز ہاتھ آئے اسے لوٹ لو اور جو باقی بچے اسے آگ لگا دو۔ آپ امیجن کریں کتنا تکلیف دہ منظر ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس نے ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہیں ڈالا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں ایسے فتنوں میں ڈالنا بھی نہیں۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ جب دجالی فتنہ آئے گا تو یہی سارا کچھ ہوگا۔ اور آپ دیکھیں ابھی بھی دجالی فتنے کتنے ہمارے ارد گرد ہیں، ہر طرف سے فتنے ہمیں گھیرنے کے لیے اور ہر طرف سے ہمیں گناہوں کی آوازیں سر عام لگائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ قیدیوں کو قتل کر دیا گیا، سپاہی لوٹ مار کے لیے دوسری سمتوں میں نکل گئے۔ یرمیاہ علیہ السلام پوری قوت مجتمع کر کے اٹھے اور پنجرے کی دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا شہر جل رہا تھا، ان کے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ درد انہیں اپنی قوم کی ہلاکت کا ہوا۔ پھر
اسکرین پر ان کی زندگی اور ان کے دور کے کئی مناظر ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ وہ قوم کے اکابرین اور عوام کو سمجھا رہے تھے مگر ان کی بات کوئی نہ سن رہا تھا۔ ان کی قوم عراق کے سپر پاور بادشاہ اور آشوریوں کے زبردست حکمران بخت نصر کے تابع تھی۔ سالانہ خراج بخت نصر کو بھیجنا ہی ان کی زندگی اور عافیت کا سبب تھا۔ اس غلامی کا سبب وہ اخلاقی پستی تھی جو قوم کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ توحید کے رکھوالوں میں شرک عام تھا، زنا اور قمار بازی معمولی سی بات تھی، بددیانتی اور اپنے لوگوں پر ظلم کرنا ان کا چلن تھا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا اور پڑوسیوں سے زیادتی کرنا ان کا معمول تھا۔ یہ لوگ بھاری سود پر قرضے دیتے، جو مقروض قرض ادا نہ کر پاتا ان کے خاندانوں کو اپنا غلام بنا لیتے۔ علماء لوگوں کی اصلاح کرنے کے بجائے انہیں قومی فخر میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ ایمان، اخلاق اور شریعت کے بجائے ذبیحوں اور قربانیوں کو اصل دین سمجھ لیا گیا۔ ان کے حکمران ظالم و رشوت خور تھے، انصاف کے بجائے عیش و عشرت ان کا معمول تھا، مگر پوری قوم اس بات پر جمع تھی کہ ہمیں بخت نصر کی غلامی سے نکل کر بغاوت کر دینی چاہیے۔ حقیقت یہ تھی کہ ان پر خدا کا غضب تھا، مگر ان کو یہ بات بتانے کے بجائے قومی فخر اور سلیمان و داؤد علیہ السلام کی عظمت رفتہ کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔ انہیں امامت عالم کی دہائی دی جا رہی تھی، حالانکہ وہ بدترین ایمان و اخلاقی انحطاط کا شکار تھے۔ اور آپ دیکھیں یہ جتنی اخلاقی کمزوریاں دکھائی گئیں، جتنی باتیں اس وقت کے بنی اسرائیل کے بارے میں بتائی گئیں، آج وہ ساری عام ہیں۔ آج بہت دکھ کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں بھی جب تک رشوت نہ دیں کام نہیں ہوتا، جب تک فون کال نہ جائے کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی شرک ایسے ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن پیر صاحب کو دینے کے لیے ہم 2000 اور 5000 بھی لے جاتے ہیں۔ ہم مزار پہ چادر چڑھانے کے لیے 2000 لگا دیتے ہیں لیکن خود سوٹ پھٹا ہوا پہنتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم اچھے لباس نہیں پہنا سکتے، اچھا کھانا نہیں کھلا سکتے۔ ہمارے حکمران بھی ظالم ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جو وڈیروں کی جتنے بھی علاقے ہیں آپ ذرا جا کے دیکھیں اور وہ ان پر کیسے ظلم کرتے ہیں، اور صرف زمین کا ایک ٹکڑا لینے کے لیے وہ پورے پورے خاندانوں کو قتل کر دیتے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھائے گا تو فوراً اسے قتل کر دیں گے۔ وہ قرضے انہیں دیتے ہیں، سود پہ قرضے دیتے ہیں، اور نہ سود وہ کتنی نسلیں ان کے سود نہیں چکا سکتی، اور آج رشوت کے بغیر کام ہی کوئی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایمان اور اخلاق اور شریعت کا ایسی جنازہ نکل رہا ہے جیسے اس وقت بنی اسرائیل کے دور میں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے معاشرے سے ان برائیوں کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں قرآن پاک میں اسی لیے بنی اسرائیل کے قصے سنائے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی میں تفسیر میں یا ترجمے میں پڑھتی ہوں کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہم میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں ان کے انجام کو دیکھ کے عبرت پکڑیں، ہم نہ وہ کام کریں جو بنی اسرائیل نے کیے اور وہ تباہ ہو گئے۔ پھر اسکرین پر وہ منظر آیا جب یرمیاہ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اپنی قوم کی اصلاح کرو، انہیں سیاست سے نکال کر ہدایت کی طرف لاؤ۔ ایک دفعہ سچی خدا پرستی پیدا ہو گئی تو سیاست میں بھی تم ہی غالب ہوگے۔ انہیں حکم تھا کہ وہ شادی کر کے گھر بسانے کے بجائے قوم کو آنے والی تباہی سے خبردار کریں، مگر جب یرمیاہ علیہ السلام یہ پیغام لے کر اٹھے تو ہر طرف سے ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ خدا کے اس نبی نے اپنے زمانے کے عام و خاص، اہل مذہب اور اہل سیاست سب کو پکارا، مگر گنتی کے چند لوگوں کے علاوہ کسی نے ان کی بات نہ سنی۔ ان کی دعوت بالکل سادہ تھی، بخت نصر سے ٹکرانے کے بجائے اپنے ایمان و اخلاق کی اصلاح کرو۔ اسکرین پر سب سے زیادہ ڈرامائی منظر وہ تھا جب یرمیاہ نبی بادشاہ کے دربار کا جوا کہتے ہیں ہل کو، یعنی کہ ہل کا وہ حصہ جو جانوروں کو جوتنے کے لیے ان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے نا، وہ پہن کر پہنچ گئے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی ان کی آخری کوشش تھی کہ اس وقت تم پر لکڑی کا جوا ڈالا ہوا ہے، جو اسے توڑنے کی کوشش کرے گا، تم اسے توڑنے کی کوشش کرو گے تو لوہے کے جوے میں جکڑ دیے جاؤ گے۔ مگر درباریوں اور اہل علم نے ان کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے دیا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر لکڑی کا جوا تلوار
سے کاٹ ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی فیصلہ ہو گیا کہ اب ان کے گلے میں لوہے کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ اللہ کے اس نبی کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے کر بطور سزا پہلے کنویں میں الٹا لٹکایا گیا، پھر ایک پنجرے میں باندھ دیا گیا۔ بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دی گئی۔ جواب میں بخت نصر عذاب الہی بن کر ٹوٹ پڑا۔ پھر اسکرین پر وہی پہلے والا منظر آ گیا جب عذاب کی بارش سے یروشلم نہا رہا تھا۔ یرمیاہ علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر ارد گرد پڑی بے گورو کفن لاشوں اور چاروں طرف رقصاں تباہی کے مناظر پر ایک نظر ڈالی اور بلند آواز میں کہا، میں نے تم لوگوں کو کتنا سمجھایا تھا، مگر تم نے سیاسی شعبدہ بازوں اور متعصب جاہل مذہبی لیڈروں کی پیروی کو پسند کیا۔ تم حق و باطل کے معاملے میں غیر جانبدار رہے۔ تم معاشرے کے خیر و شر اور خدائی احکامات سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے رہے۔ آخر کار اس کی سزا سامنے آ گئی۔ پھر یرمیاہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دھیرے سے بولے، عدل کامل کا دن آئے گا، ضرور آئے گا، مگر کچھ انتظار کے بعد۔ دیکھیں نبیوں نے کتنی آزمائشیں برداشت کیں، نبیوں نے کتنا کچھ برداشت کیا، اور آپ اور میں ہم پر چھوٹی سی مشکل آتی ہے اور ہم شاید ہمت اور حوصلہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ابھی میں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری مشکلات تو کچھ بھی نہیں، اللہ کے لیے اٹھنے والوں نے تو کتنا کچھ برداشت کیا۔ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ ایک دعا کے ساتھ بات کو مکمل کروں گی۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، اور اگر آپ اکٹھا پڑھیں گے تو اللہم اغفر لنا، اے اللہ تو ہم سب کو بخش دے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں سنگل سیگے کے ساتھ اس لیے پڑھتی ہوں کہ جب آپ لوگ خود ذاتی طور پہ یہ دعائیں یاد کریں تو آپ نے چونکہ اپنے لیے پڑھنی ہوگی تو آپ جو ہے وہ واحد سیگے کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، وقصہ شیطانی، اور اے اللہ تم اسے شیطان کو دور کر دے، شیطان میرے پاس بھی نہ آئے، وفک رہانی، اور اے اللہ تو میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، مجھے آگ میں نہ ڈالنا، وثقل میزانی، اور اے اللہ تو میرے میزان کو بھاری کر دینا، وجعلنی من الندی الاعلی، اور اے اللہ تو مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے۔ اور یہ دعا مجھے کیوں یاد آئی؟ اس وجہ سے کہ جو کام نبیوں نے کیا اگر ہم وہی کام کریں گے اور ہم اس پہ ثابت قدم رہیں گے، ہم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ضرور اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے وہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کا پڑوسی بنائے، ہمیں اپنے صحابہ کا ہمسایہ بنائے، ہمیں ہماری صحابیات کا ہمسایہ بنائے، ہمیں ہماری امہات کا ہمسایہ بنائے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنا دیدار نصیب کرے اور اپنے پیارے حبیب کا دیدار نصیب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔